اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام بہن بھائی اور بچوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں الحمدللہ ہمارا نورانی قاعدہ چل رہا ہے جس کی 12 تختی مکمل ہو چکی ہیں۔ کل ہم نے 12ویں تختی کا لاسٹ سبق پڑھا تھا۔ آج ہماری تختی نمبر 13 ہے، اور تختی نمبر 13 کیا ہے؟ تختی نمبر 13 مشق تشدید، یعنی کہ تشدید کی مشق کرنا یا کرانا۔ اور تشدید کسے کہتے ہیں؟ شد کو۔ تشدید کسے کہتے ہیں؟ شد والے حرف کو مشدد بھی کہا جاتا ہے، تشدید بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر نون میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نون میم مشدد پر غنہ ہوتا ہے۔ نون اور میم شد والا حرف جہاں پر بھی آئے گا وہاں پر لازمی غنہ ہوگا، جہاں پر آئے گا وہاں پر لازمی غنہ ہوگا۔ جیسے کہ یہاں پر آیا ہے نون مشدد، یغن جنت جنت، یغن، یہ دونوں نونوں پر کیا ہو رہا ہے؟ غنہ ہو رہا ہے۔ اور میم مشدد بھی جہاں پر آئے گی وہاں پر غنہ ہوگا۔ اب یہاں تشدید والے حرفوں کی مشق کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارا پیش برا زیری، بارا پیش، پیش با پر پیش ہے اور را پر کیا ہے؟ زیر ہے۔ بارا پیش برا زیری، بری، زا زبر زا، بریزا۔ ویسے تو را موٹا پڑھا جاتا ہے، لیکن را پر جب کسرہ آ جاتی ہے، یعنی کہ زیر جب آ جاتی ہے را پر، تو را کو باریک کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہجے میں را کو موٹا پڑھ رہا ہوں، لیکن جب اس پر حرکت آ گئی، کسرہ آ گئی، زیر آ گئی، تو اس کے بعد رواں میں اس کو باریک پڑھا جائے گا۔ بارا پیش برا زیری، بری، زا زبر زا، بریزا، وقفن، برز۔ کیا پڑھا جائے گا وقفن میں؟ وقفن برز۔ وقفن میں آخری حرکت کو ہمیشہ سکون کر دیا جاتا ہے، ساکن کر دیا جاتا ہے۔ حا صاد پیش حس صاد زیر صی، حا صاد پیش حس صاد زیر صی، حصی، لام زبر لا، حصیلا۔ حا پر پیش ہے، صاد پر زیر ہے اور لام باریک ہے۔ حا پر پیش ہے، صاد پر زیر ہے اور لام پر زبر ہے۔ لام پر کیا ہے؟ زبر ہے۔ اور صاد کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ حا صاد پیش حس صاد زیر صی، حصی۔ صاد پر چاہے کسرہ ہو، چاہے ضمہ ہو، چاہے فتح ہو، یعنی کہ زبر زیر پیش کوئی ان تینوں حرکتوں میں سے کوئی بھی حرکت ہو، صاد کو موٹا ہی پڑھا جائے گا۔ حصی، لام زبر لا، حصیلا، وقفن، حصیل۔ صاد دال زبر صد، دال زبر دا، صاد دال زبر صد، دال زبر دا، صد دا، قاف زبر قا، صدق، وقفن، صدق۔ صاد دال زبر صد، دال زبر دا۔ اب یہاں پر صاد پر کیا ہے؟ زبر ہے، دال پر بھی زبر ہے اور قاف پر بھی زبر ہے۔ ان تینوں پر کیا ہے؟ زبر ہے، فتح ہے۔ اور صاد کو موٹا پڑھا جائے گا، دال کو باریک پڑھا جائے گا اور پھر سے قاف کو موٹا پڑھا جائے گا۔ صاد قاف دونوں موٹے اور دال باریک پڑھی جائے گی۔
صاد دال زبر صد دال زبر دا صد قاف زبر قا صدق وقفا صدق عين دال زبر عد دال زبر دا عد دال زبر دا عدد عین پر کیا ہے زبر ہے اور دال پر بھی زبر ہے اور دال پر بھی زبر ہے، دوسری دال پر بھی زبر ہے، اور یہ تینوں حرف باریک ہیں۔ دال تو ویسے بھی ایک ہی ہے ہو گئی، یعنی کہ 2 حرف ہو گئے، 3 نہیں 2 حرف ہو گئے، یہ دونوں حرف باریک پڑھے جائیں گے، عین اور دال، یہ بھی دال باریک پڑھی جائے گی، یعنی ان تینوں حرفوں میں سے کوئی بھی حرف موٹا نہیں ہے۔ عین دال زبر عد دال زبر دا عد دال زبر دا عدد وقفا عدد قاف دال زبر قد دال زبر دا قد را زبر را قدر قاف پر کیا ہے زبر ہے، قاف پر کیا ہے زبر ہے، اور دال پر کیا ہے دال پر بھی زبر ہے، اور را پر بھی زبر ہے، اور قاف کو موٹا پڑھا جائے گا اور دال کو باریک پڑھا جائے گا، اور را پر زبر ہے اس لیے را کو موٹا پڑھا جائے گا۔ اور ویسے بھی وقفن کی صورت میں جب آخری حرکت حذف ہو جاتی ہے، آخری حرکت حذف ہو جاتی ہے، پھر چاہے زبر ہو چاہے زیر ہو چاہے پیش ہو، را پر را کو موٹا ہی پڑھا جائے گا، کیونکہ وقفن میں حرکت کو حذف کر دیا جاتا ہے، پھر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ زیر زبر پیش کیا ہے، اور را خود موٹی ہے اس لیے اس کی بنا پر اس کو پڑھا جائے گا۔ قاف دال زبر قد دال زبر دا قد را زبر را قدر وقفا قدر۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ کو سبق آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے، کوئی تلفظ سمجھ میں نہ آئے، کوئی تختی کا قانون سمجھ میں نہ آئے، تو بلا جھجک مجھے کمنٹ سیکشن میں جا کر آپ سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ آپ کو جواب دوں۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہمارے ہر سبق کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ لوگوں کے پاس پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔